بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام درود و سلام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی شہزادی کون مکان حضرت سیدہ صادقہ عابدہ زاہدہ صادقہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پر اور ان کے شہزادوں سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام پر اور ان کی آل پر جو قیامت تک ہے درود و سلام و بے شمار۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور نبوت اور حق کے علمدار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ اور نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ ان کے نسب اور مقام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اہل بیت اطہار کے عظیم فرزند تھے بلکہ دین اسلام کی روح کو زندہ رکھنے والے ایک بے مثال رہنما تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور شفقت سے جنہوں نے نہایت پیار سے اپنے نواسے کو حسین کا نام دیا اور ان کی پرورش میں خصوصی عنایت فرمائی، ان کے لیے نہ صرف نیک عمل ہونے کی بلندیوں کو چھوا بلکہ اپنے اہل بیت اطہار کی عظمت کا بھی تقاضا کیا۔ ولادت اور ابتدائی تربیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان ہجرت کے چوتھے سال مدینہ منورہ میں ہوئی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسے کے دونوں کانوں میں اذان اور تکبیر کا ارشاد فرمایا، جس سے ان کے نام میں بے نظیر معنویت پیدا ہو گئی۔ یہ واقعہ ان کے مقدس نسب اور ان کے کردار کی بنیاد کا پیش خیمہ تھا۔ بچپن سے ہی آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ محبت و شفقت حاصل تھی، جس کی بنا پر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی انہیں اپنی اولاد سے ترجیح دیتے تھے۔ علم و تقوی کا منبع حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں علم و حکمت کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ نہ صرف دین اسلام کی علوم میں مہارت تھی بلکہ عربی ادب، فصاحت و بلاغت اور حکمت عملی میں بھی آپ ماہر تھے۔ آپ کا ہر خطبہ، ہر تقریر ایک ایسی دعوت تھی جو سچائی، اخلاق و تقوی اور ایمان کی تجلی کرتا تھا۔ ان کی شخصیت میں وہ جادوئی بات تھی کہ جہاں بھی پیش ہوتے لوگوں کے دلوں میں حق کی چنگاری جاگ اٹھتی۔ اس کے علاوہ آپ نے نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ مسند تدریس اور افتاء پر بھی فائز ہو کر معاشرے کے مشکل مسائل کو حل کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ نے نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے پورے خاندان کو اسلام کی عظمت اور سچائی کی خاطر قربان کر دیا۔ کربلا کا معرکہ ایک ایسا تاریخی سانحہ تھا جس نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو ظلم و جبر کے خلاف بیداری کا سبق دیا۔ اس معرکے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ بے پناہ قربانیاں دی تاکہ حق کی علمبرداری ہو سکے اور یزیدی ظلمت کو ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکے۔ شہادت کا فلسفہ اور حق کی سربلندی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس نے ہر دور میں لوگوں کے دلوں کو بیدار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ ثابت کر دکھایا کہ حق کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جان کا نذرانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی جب بھی حق پر قائم رہنے والوں نے اپنی جانیں قربان کی تو ظالم کا زوال طے ہوا۔ یہ پیغام آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جبر و استبداد کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے اہل بیت اطہار اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اہل بیت میں بے مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور شفقت سے نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کی محبت دراصل دین اسلام سے محبت ہے۔ یہ محبت نہ صرف روحانی ہے بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جو دلوں کو نرم و نازک بنا دیتا ہے اور انسانیت کو ایک نئی روح عطا کرتا ہے۔ کربلا کی مٹی اور شہادت کی داستان۔ کربلا کی سرزمین ایک زندہ داستان ہے جس میں جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے
جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کربلا کی سرزمین کربلا کے خونی مناظر اور شہادت حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی اور ان کے رفقا کی بے لوث جدوجہد آج بھی انسانوں کے دلوں میں امید کی کرن بکھیرتی ہے۔ مختلف تاریخی روایات اور شاعروں میں ان کی قربانی کو ایسا مقام دیا گیا ہے جیسے وہ حق کی آخری صدا ہوں۔ سلطان و ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اشعار اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نادارت و دست درد دست یدید، حقہ کے بنا لا الہ الا است حسین۔ یہ اشعار اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے ظلم و جبر کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی تحریک کو جنم دیا، جس کی بنیاد آج بھی اسلام کی حقیقی روح زندہ ہے۔ آج کا پیغام اور حق کی حفاظت اور حق پر قائم رہنا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام آج بھی چند اہم ہے، بے حد اہم ہے۔ ان کی شہادت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب حق کی بقا کی بات ہو تو کسی بھی قیمت پر جھکنا نہیں چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں یا دشمن کی طاقت کتنی ہی بڑی ہو۔ حق کے لیے کھڑا ہونا ایک ایسا فرض ہے جس کی کوئی متبادل صورت نہیں۔ کربلا کا معرکہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حق کے لیے قربانی دینا انسان کی روح اور اخلاقی بلندی کا اظہار ہے۔ آج بھی جب ہم ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ بے مثال جذبہ اور عزم یاد آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ورثہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اور شہادت ایک زندہ مثال ہے کہ اسلام کی اصل روح محبت، عزم و قربانی اور حق کی علم برداری میں مضمر ہے۔ ان کی شخصیت میں وہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم حق کے لیے کھڑے ہوں تو ظلم کی طاقت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے نہ صرف اسلام کو بلکہ پوری انسانیت کو یہ درس دیا کہ حق کی راہ میں ہر قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ ان کا ورثہ آج بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کس طرح مقابلہ کیا جائے اور سچائی کو زندہ رکھا جائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ دو سطحیں نہ صرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گہرائی کو بیان کرتی ہیں بلکہ اس حقیقت کی ترجمانی بھی کرتی ہیں کہ حق کا علم بردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے، چاہے ظالم کتنی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کا پیغام ہر دور کے انسان کے لیے مشرع راہ ہیں، جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حق کی حفاظت کے ہر قیمت ادا کی جا سکتی ہے اور ظلم کے خلاف اٹھا ہوا ہر قدم انسانیت کی مستقبل کو سنوارنے معاون ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے، اور یزید قیامت تک زندہ و درگو ہوگا رہے گا۔